بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اردو میک کے معزز خواتین و حضرات، امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ ناظرین کرام، مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہر لفظ کے سچ اور درست ہونے پر یقین رکھیں اور ان کے احکامات پر عمل کریں، تاکہ ہماری دنیاوی زندگیاں خوشگوار ہو سکیں اور آخرت میں بھی اللہ ہمارے اعمال سے خوش ہو۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں قرآن پاک کی وہ آیت بتائیں گے جسے پڑھنے والوں کا کبھی رزق تنگ نہیں ہوتا، ان کا رزق کبھی چوری نہیں ہوتا، رزق کی تنگی نہیں آتی اور نہ ہی اسے کوئی مشکل پیش آتی ہے۔ اس آیت مبارکہ کی فضیلت بہت سی احادیث میں بھی کثرت سے آئی ہے اور بہت سے لوگوں نے اس آیت مبارکہ کو عملی طور پر بھی کئی بار آزمایا۔ ان تمام لوگوں کا آزمودہ تجربہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ آپ کا ایمان اور یقین مزید پختہ ہو اور آپ کے اندر اس قرآنی عمل کو کرنے کا رجحان اور رغبت پیدا ہو۔ یاد رہے کہ یہ قرآن کریم کی ایک ایسی آیت ہے جو آیتوں کی سردار بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت سے متعلق فرمایا کہ یہ 1/4 قرآن ہے۔ یہ بہت بڑی عظمت رفت والی آیت ہے۔ اس آیت کا عمل رزق میں اضافے کے ساتھ ساتھ ہر قسم کے مصائب اور آفات و پریشانیاں، نقصانات، ڈر اور خوف سے بھی نجات کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو اسی لیے آپ سے درخواست ہے کہ ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ بہتر طور پر آپ کی رہنمائی ہو سکے۔ اور اگر آپ اردو میک کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت موصول ہوتا رہے۔ عزیز خواتین و حضرات، اس ایک آیت کا عمل ایک عرب مسلمان لڑکی نے آزمایا۔ وہ لڑکی لندن میں زیر تعلیم تھی۔ ایک دن وہ اپنی سہیلی کے کسی تقریب میں گئی۔ کوشش کے باوجود وہاں سے جلدی نہ نکل سکی۔ جب وہ اس فنکشن سے فارغ ہو کر نکلی تو رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ اس کا گھر دور تھا اور گھر جلدی پہنچنے کا ذریعہ زیر زمین چلنے والی ٹرین تھی، لیکن وہ ٹرین سے سفر کرنے سے کچھ خوف محسوس کر رہی تھی کیونکہ برطانیہ میں اکثر رات کے وقت ٹرینوں اور اسٹیشنوں پر بہت سے جرائم پیشہ اور نشہ میں دھت افراد ہوتے ہیں اور آئے روز ٹی وی چینلز اور اخبارات میں یہاں ہونے والی وارداتوں کا تذکرہ بھی آتا رہتا ہے۔ کیونکہ اس لڑکی کو زیادہ دیر ہو چکی تھی اور بس کافی وقت لے سکتی تھی، اس لیے اس نے بہت سے خدشات اور خطرات کے باوجود ٹرین میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ بات پیش نظر رہے کہ وہ لڑکی دیندار بالکل نہیں تھی، بلکہ بہت زیادہ آزاد خیال اور لبرل ٹائپ کی تھی۔ جب وہ اسٹیشن پر پہنچی تو یہ دیکھ کر اس کے جسم میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی کہ اسٹیشن بالکل سنسان ہے، صرف ایک شخص کھڑا ہے جو حلیہ سے ہی جرائم پیشہ لگتا تھا۔ وہ انتہائی خوف زدہ ہو گئی، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور خود کو سنبھالا اور اس قرآنی آیت کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ اسے جو کچھ زبانی یاد تھا، جسے ایک عرصے سے وہ بھولی ہوئی تھی، سب کچھ پڑھ ڈالا۔ اتنے میں ٹرین آئی اور وہ اس میں سوار ہو کر بخیریت اپنے گھر پہنچ گئی۔ اگلے دن کا اخبار دیکھ کر وہ چونک اٹھی۔ اسی اسٹیشن پر اس کے روانہ ہونے کے تھوڑی دیر بعد ایک نوجوان لڑکی کا قتل ہوا اور قاتل گرفتار بھی ہو گیا۔ وہ پولیس اسٹیشن گئی، پولیس والوں کو بتایا کہ قتل سے کچھ دیر پہلے وہ اس اسٹیشن پر موجود تھی اور میں قاتل کو پہچانتی ہوں، اس سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ جب وہ مجرم کے سیل کے سامنے پہنچی تو اس سے پوچھا، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ اس نے جواب دیا، ہاں پہچانتا ہوں، رات کو تم بھی اس اسٹیشن پر آئی تھی۔ لڑکی نے پوچھا، پھر تم نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ وہ کہنے لگا، میں تمہیں کیسے نقصان پہنچاتا؟ تمہارے پیچھے تو 2 انتہائی صحت مند اور قد آور باڈی گارڈ تھے۔ یہ سن کر لڑکی حیران ہو گئی اور اسے یقین ہو گیا کہ قرآن کی یہ آیت الکرسی کا عمل کرنے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت کی گئی اور وہ واپسی پر اللہ کے تشکر اور احسان مندی کے جذبات سے مغلوب تھی۔ اللہ کی مدد اور نصرت پر اس کا بھروسہ مزید بڑھ گیا تھا۔
دوستو یہ ایک نہیں ایسے کئی واقعات ہمیں آئے روز سننے کو ملتے ہیں، کمنٹس کے ذریعے لوگ بتاتے ہیں، میلز کے ذریعے بتایا جاتا ہے۔ صرف آیت الکرسی حفاظت کے لیے ہی نہیں، رزق میں برکت کے لیے، رزق میں ترقی کے لیے بھی بہت مفید عمل ہے۔ آیت الکرسی کا سب سے پہلے اگر آپ عالم بننا چاہتے ہیں، عالم سے یہ ہوگا کہ آپ کے عمل میں تاثیر پیدا ہو جائے گی، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک وقت ایسا متعین کر لیں جس کی پابندی کر سکیں۔ یہ عمل 41 روز کا ہے۔ وقت معینہ پر باوضو ہو کر بیٹھیں اور پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور آیت الکرسی 300 مرتبہ پڑھیں اور پھر آخر میں درود پاک 11 مرتبہ پڑھ کر اٹھ کھڑے ہوں۔ اسی طرح روزانہ باوضو ہو کر یہ عمل دہراتے رہیں اور درود پاک بھی اول و آخر 11 مرتبہ ضرور پڑھیں اور آیت الکرسی 300 بار۔ اس تعداد سے نہ کم ہو نہ زیادہ۔ 41 دن کے بعد آپ کے عمل میں قوت آ جائے گی، پھر جس مرض کے لیے بھی استعمال کریں گے انشاءاللہ مریض صحت یاب ہو جائے گا۔ اسے پڑھ کر مریض پر صبح و شام دم بھی کر دیا کریں اور پانی پر بھی دم کر دیں اور کم از کم 11 دن پانی پینے کی تاکید کریں۔ ان 11 دنوں میں دم کیے ہوئے پانی کے علاوہ پانی بالکل نہ پیے، اس کی بھی تاکید کر دی جائے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے اور 3 دن تک اس گھر میں داخل نہیں ہوتا اور 40 دن تک اس مکان پر سحر کا اثر بھی نہیں ہو سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے 2 فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں جو صبح تک اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بزرگان دین نے بھی آیت الکرسی کو اپنے خاص برکات اور اثرات کے اعتبار سے نہایت افضل اور اشرف قرار دیا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ 70,000 ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ اس کے واپس آنے تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو، اور جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر میں داخل ہوگا اس کے گھر سے اللہ تعالیٰ مفلسی کو دور فرما دیں گے۔ اسی طرح جو شخص ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی ہمیشہ پڑھتا رہے گا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت اس پر واجب کی گئی اور اس کے درمیان سوائے موت کے کوئی چیز حائل نہ ہوگی۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ آیت الکرسی کے بارے میں اور بھی کئی احادیث مبارکہ ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں بہت سے خاص اور برکات ہیں۔ اگر رزق کا کوئی بھی مسئلہ ہے تو بھی یہ عمل کمال تاثیر رکھتا ہے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کی حفاظت کا کام میرے سپرد فرمایا۔ ایک رات ایک آنے والا آیا اور غلہ بھرنے لگا، میں نے اس کو پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ میں تجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کروں گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں محتاج اور ضرورت مند ہوں، چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تمہارے رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس نے شدید حاجت کا واسطہ دیا تھا، اس لیے مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جھوٹ بولا، وہ آج پھر آئے گا۔ اس پر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور آئے گا، اس لیے کہ یہ بات حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ چنانچہ میں رات کے وقت اس کا انتظار کرنے لگا کہ اسی اثناء میں وہ آیا اور غلہ چوری کرنے لگا۔ میں نے پھر پکڑ لیا اور کہا کہ تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کروں گا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، اب نہیں آؤں گا۔ مجھے پھر اس پر رحم آ گیا اور میں نے پھر اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج اس پر پھر مجھے رحم آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے تم سے جھوٹ بولا، وہ آج پھر آئے گا۔
چنانچہ میں اس کے انتظار میں تھا کہ وہ پھر آ گیا اور چوری کرنا شروع کر دی۔ میں نے پھر اسے پکڑ لیا اور کہا کہ آج تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تمہیں ضرور لے کر جاؤں۔ وہ بولا تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند ایسے کلمات سکھاتا ہوں جن کے پڑھنے سے اللہ پاک تم کو نفع دے گا۔ وہ یہ کلمات ہیں کہ جب تم سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس سے اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ صبح تک یہ آیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری نگہبان ہوگی اور شیطان تمہارے نزدیک نہیں آ سکے گا۔ چنانچہ میں نے یہ کلمات سیکھے اور اسے چھوڑ دیا۔ جب نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے مجھے چند کلمات سکھائے جن سے اللہ نفع دے گا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اس نے آیت الکرسی پڑھ کر سونے والی بات سچ کہی، حالانکہ وہ خود بہت بڑا جھوٹا ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ وہ 3 رات روز آنے والا چور کون ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نہیں جانتا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا۔ دوستو، اگر ہم بھی اپنے دل کی گہرائیوں سے اللہ کو پکاریں، اللہ کی تائید و نصرت پر بھروسہ رکھیں، تو ہم اللہ کی رحمت سے کبھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ تو آپ بھی گھر سے نکلتے ہوئے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے، رات کو سوتے وقت، ہر نماز کے بعد جو طریقے آپ کو بتائے، آپ بھی ان اوقات میں آیت الکرسی کو اپنے ورد میں، اپنے معمول میں شامل کیجئے، پھر دیکھیے کہ اللہ کی نصرت، اللہ کے کرشمات کیسے ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔